آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہ آج کی اس محفل میں نا اپنی بات گھر لے کے جانی ہے۔ خواہش کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ خواہش کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ خواہش پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس جو موجود ہے نا، اس کی اہمیت کو ختم کر دینے والی شے ہے خواہش۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں چیزیں موجود ہیں جن کو آپ برت رہے ہیں، جن کو آپ یوز کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مگر ایک ہی خواہش آئے گی، آپ کے پاس ان 50 لاکھوں چیزوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور اس ایک چیز کی اہمیت ہو جائے گی جس کی خواہش۔ یہ خواہش ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ خواہش کی یہ تعریف آپ نے آج سمجھ کے گھر لے کے جانی ہے۔ خواہش کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے اندر، آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے اس کی اہمیت کو ختم کر دینے والی شے خواہش۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اپنا آپ بلا دیا۔ ہم کیا ہیں؟ چلیں آپ کو تھوڑی سی اس کی اور بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت بتاتا ہوں کہ ہے کیا ہم۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کچھ پچھلے سال کی بات ہے، میں سیڑھی سے اترا، مچھر وغیرہ تھے، آپ کو پتا ہے ڈینگی شینگی، دیوار پہ بیٹھا ہوتا، میں نے اس کو یوں مارا مچھر کو نا، وہ اتنا بڑا سا مچھر تھا، وہ مارا کہ ادھر ہی چپک گیا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ بھی سوچیے کہ گھر جا کے وہ چپک گیا ادھر، میں اس کو اب اتارا نہیں، ایسے کچھ ذہن میں آیا، میں کہا چل اس کا جب وہ گلے چھڑے گا نا اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں گے 2 ہفتے تک وہ یہیں پہ چپکا رہا اور اس کو بالکل نہیں بدلا، وہ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ یعنی کوئی عام بندہ دیکھے گا نا تو یہ سمجھے گا کہ یہ بالکل صحیح ہے، جاندار ہے، وہ ویسے ہی چپک گیا نا، اس کے وہ ٹوٹا نہیں، وہ مسئلہ نہیں گیا، وہ اپنی اصلی حالت میں ویسے ہی چپکا کا چپکا رہ گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ 10-15 دنوں تک وہ بالکل ایسے ہی رہا، اس کا جسم گلا سڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے پار تک ویسے ہی اس طرح لٹکے ہوئے تھے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا، حالانکہ وہ کتنا نارمل سا ہوتا ہے، کتنا وہ نرم سا ہوتا ہے، اس کو تو فوراً گل جانا چاہیے تھا۔ میں سوچا، میں کہ یار انسان ہی ہے، آپ اس کو ایک رات رکھتے ہیں، اس کے اندر سے ناقابل برداشت بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ بڑا مختلف ہے، جتنی سخت بدبو انسانی مردار کی ہے نا، کسی کی نہیں۔ حقیقت آپ کو بتاؤں، میں نے بڑے ایسے جگہوں پہ گیا ہوں، ایسا دیکھا، وہ سیلاب میں گئے تھے تو وہ جانوروں کی بدبوئیں، سارا کچھ میں نے وہ مشاہدے کیے ہیں۔ تو میں آپ کو ویسے ایک بتا رہا ہوں کہ بالاکوٹ میں ہم گئے تھے، جب یاد ہوگا آپ کو کہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو اس وقت بیچارے عمارتیں گر گئی تھیں، تو کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ ہمیں باقاعدہ نظر آتا تھا کہ وہ بیچارے، اب 6-7 منزلہ عمارت ہے، گر گئی ہے، اب اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، کھڑکی ہے وہ دب گئی ہے، اس کو تھوڑا سا سوراخ نظر آ رہا ہے، اب اس کے اندر ٹنوں کے حساب سے اس کے اوپر سریا اور سیمنٹ پڑا ہوا ہے، اس کو کیسے نکالیں؟ اب وہاں پہ باقاعدہ محسوس ہوتا تھا، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کسی جانور کی کسی اسمیل آتی تھی نا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ کسی جانور کی ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، جب ہم کسی گھر کے پاس ہی کسی جگہ گزرتے جہاں پہ اتنی تیز اسمیل آتی تھی، کانوں کے ہاتھ جاتے تھے یار اس طرح، ہم نے وہ بھی لگائی ہوتی تھی مگر پھر بھی اسمیل آتی تھی۔ انسانی مردار کی جب اسمیل آتی تھی نا، ناقابل برداشت تھی، اتنی اسمیل ہے اس کی، اب سوچ نہیں سکتے، فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ کوئی انسان کی، یہ انسانی مردہ ہے کوئی پاس، وہ گل سڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہیں؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی حیثیت جو ان سے ہے وہ بڑی منفرد ہے، ہم اس دنیا میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارے ساتھ ہر چیز بالکل انوکھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں نا ہماری زندگی میں یہ دیکھیں ذرا، آج دنیا بھولی ہوئی ہے اپنا آپ، کیونکہ وہ خدا کو بھولی ہے۔ ایسا ہے نا، ایسی مثالیں آ رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کہ زندگی میں کبھی نہ دیکھی نہ سنی تھی۔ پچھلے دنوں میرے عزیزہ تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم کفن لینے کے لیے گئے، آپ یقین کریں اس نے کفن کے دگنے پیسے مانگے، دگنے پیسے۔ ہم ذرا تھے، ظاہر ہے اس کفن لینے جو بھی جائے گا اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے جو ساتھ تھا ساتھی، اس نے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو یار، 2 دن پہلے قدرتی اس نے بھی ایک جنازے پہ تھا، اس نے وہ چیزیں خریدی تھی، وہ کوئی اس نے 2-2.5 ہزار روپے میں خریدی تھی، وہ 4,500 مانگ رہا ہے۔ میں نے اس کو ایک لفظ کہے کہ میں نے کہا یار خدا کا واسطہ یار، تم لوگوں کی موت سے پیسے کما رہے ہو، لوگوں کو قبر میں اتارنے کے تم پیسے لے رہے ہو، تمہارے پاس جو بھی آئے گا کیا وہ تم سے بارگیننگ کرے گا؟ اس حال میں ہوگا وہ
اس طرح میں نے کہا، میں کہ یار خدا کا واسطہ. تب ایک بڑی چیز ایک ذہن میں آئی کہ بڑے برے حالات ہیں یار، بڑا عجیب وقت آ گیا. وہ پتہ کیا وقت آ گیا کہ لوگ موت سے پیسے کما رہے ہیں. لوگ بڑے ہی مجبور، اور میں کہتا ہوں کہ بڑے ہی اللہ معاف کرے قابل ترس ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی موت سے، لوگوں کی مجبوریوں سے ان کا رزق جڑا ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوا، میں نے پھر غور کیا. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا لوگوں کے غموں سے کس کا رزق جڑا ہوا ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ گورکن ہے، وہ قبر کھودتا ہے، پیسے کماتا ہے، اس کا رزق چلتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ موت سے پیسے کماتا ہے. ٹھیک ہے. کفن بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ موت سے پیسے کما رہا ہے. ڈاکٹر ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایمبولینس چلانے والا ہے، پہنچانے والا، باڈیز کو پہنچانے والا. ٹھیک ہے. یہ لوگ کیا ہیں؟ لوگوں کی مجبوریوں سے، لوگوں کے غموں سے پیسے کما رہے ہیں. بڑے قابل ترس لوگ ہیں. میں حیران رہ گیا یہ سوچنے سمجھنے والے. آپ بھی سوچئے گا، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوتے ہی نہیں تھے شعبے، ان سے پیسے نہیں کمائے جاتے تھے، یہ رزق کمانے کے ذریعے نہیں ہوتے تھے. گاؤں وغیرہ میں آج بھی چلے جائیں، وہاں پہ قبر کھودنے کے پیسے نہیں ہوتے، گورکن کوئی نہیں ہوتا، کوئی شعبہ ہوتا ہی نہیں. اپنے محلے والے، اپنے رشتہ داری وہ کھودتے تھے اور وہی اس کو. کوئی کفن کی دکانیں نہیں ہوتی تھیں، اپنی کپڑوں میں سے، انہی کپڑوں میں سے لٹھے کی چادر ڈال کے وہ کفن دے دیتے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ کیا بن گیا؟ یہ شعبے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کمانے کے ذریعے نہیں رکھے گئے، مگر کیسا وقت آ گیا، موت سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. آپ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر جو تھا یہ کوئی شعبہ تھا؟ دنیا کا جو سب سے پہلا ڈاکٹر آپ کے ذہن میں کون ہے؟ کون ہوگا وہ جس نے لوگوں کو شفا دی اور اعلانیہ دی کہ میں شفا دینے کے لیے آؤں؟ سب سے تاریخ میں سب سے پہلا ڈاکٹر کون آپ کے ذہن میں آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ اعلانیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ میں لوگوں کو شفا دوں گا. وہ سب سے پہلے ڈاکٹر تھے وہ. تو کیا انہوں نے آج تک پیسے لیے اس چیز کے؟ ہمیں یاد ہے ہماری تاریخ تھی 100-150 سال پہلے چلے جائیں کہ جو حکیم تھے یہ اپنا کام دھندا کرنے کے بعد شام کو 1-2 گھنٹے بیٹھتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو دائیاں ہوتی تھی باقاعدہ، وہ پروفیشنلی نہیں ہوتی تھی. یقین کریں، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ لوگ سب واقف ہیں ان چیزوں سے. ایک عورت کو نہلانے کے لیے بلایا گیا، اس نے کہا جی کہ پہلے میرا جوڑا رکھو گے اتھے تو پھر میں آؤں. نہلانے والے کے پیسے کون لیتا تھا پیسے ان چیزوں کے؟ تو یہ ہے آج کا دور جس میں ہم آ گئے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا آپ بھلا دیا ان سے. وہ بڑی پیاری حدیث ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے. پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی خواہشوں کے اندر تھک جاتے ہیں، اسی میں لوٹ پوٹ کرتے ہیں.